86 صورتیں توحید بیان کر رہی ہیں، شرک کو واضح کر رہی ہیں۔ قیامت تک شرک کی کوئی بھی ایسی قسم نہیں ہے کہ جس کو قرآن نے ڈسکس کر کے واضح نہ کر دیا۔ یہ جو وہابی ہیں، یہ مشرکوں والی آیات جو ہیں اور بتوں والی جو آیات ہیں، وہ ہمارے اولیاء اللہ پر جو ہے وہ چسپاں کرتے ہیں اور اس کے متبادل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کی موجودگی میں حضور نے فرمایا نا کہ وہی بھٹکے گا جو بھٹکنا چاہتا ہے۔ کہ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ شرک کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی ایکسپشن جوڑی نہیں، کوئی دوسری چیز اس میں شامل ہی نہیں کی کہ وہ نہیں معاف کروں گا۔ اگر ہاتھ میں توحید ہے تو رستہ نکل آئے گا۔ اللہ نے یہی چیز تو سمجھائی۔ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے لوگ خالص توحید سے محروم ہیں، شرک کا کچا سگریٹ پیتے ہیں، کسی نہ کسی اپنے بزرگ سے منسوب کر لیتے ہیں نفع نقصان کو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له واشهد ان سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد۔ قرآن حکیم کے اندر جتنی بھی غیر اللہ جو لوگوں نے معبود بنا رکھے تھے ان کی مذمت کی گئی ہے، اور 114 میں سے 86 صورتوں میں یہی کام ہوا ہے۔ باقی پیچھے کتنی بچتی ہیں؟ 86 صورتیں توحید بیان کر رہی ہیں، شرک کو واضح کر رہی ہیں۔ قیامت تک شرک کی کوئی بھی ایسی قسم نہیں ہے کہ جس کو قرآن نے ڈسکس کر کے واضح نہ کر دیا ہو کہ یا عبادی فتقون، اے میرے بندو بچو ان سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو، اور یہ دجل ہے، یہ دجل ہے، دجل کہ جناب وہ تو بتوں کے بارے میں تھا کہ وہ سنتے نہیں ہیں اور وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے پیاروں کے بارے میں تھوڑی ہے۔ یہ جو وہابی ہیں، یہ مشرکوں والی آیات جو ہیں اور بتوں والی جو آیات ہیں، وہ ہمارے اولیاء اللہ پر جو ہے وہ چسپاں کرتے ہیں اور اس کے متبادل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ قرآن حکیم سے کہ وہ بت نہیں تھے، وہ بھی بابے ہی تھے، ان کے پیچھے صالح شخصیتیں تھیں، وہ شخصیتیں جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جو ہے وہ اپنا یہ بیان دیں گے اور اعلان برات کریں گے اپنی عبادت کرنے والوں سے کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، واہ واللہ ما کانوا ایانا یعبدون، اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہماری پوجا کرتے رہے۔ تو وہ اپنی صفائی جو ہے وہ پیش کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور یہ بات آج انشاءاللہ آپ کو قرآن سے پتہ چل جائے گی
اس کے بعد یہ کہنا کہ جی مولویوں نے دھوکہ دیا اور مولوی بھی قرآن پڑھتے ہیں اور فلاں ڈھینگ ہے، یہ چیزیں جب اللہ کے یہاں بیان کی جائیں گی تو پھر جو ہے وہ شاید اس کے بعد پھر سزا بڑھ جائے۔ وہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، اس کا بھائی جو ہے وہ یہاں چلغوزوں میں بالکل چلغوزوں کی طرح بنا کر نا چرس لے کر آیا، وہ یعنی اس نے ان کو انگلیوں سے نا مل ملا کے بالکل چلغوزوں کی شکل دے کے چلغوزوں کے اندر جناب علی 2 کلو چلغوزے اور 2 کلو اس نے چرس اندر ان کے چلغوزے بنا کے تو لے آیا۔ پکڑا گیا تو اس کا چھوٹا بھائی جو تھا وہ بھی وہیں پہ ڈرائیور تھا، یہ کلی تھا، تو اس میں سزا ہوگی، اس کو 4 سال سزا ہوگی اس کو۔ اس کے بھائی نے دوڑ بھاج کر کے پھر جو پیسے اکٹھے کیے، وکیل کیا اور اپیل کر دی تو وہ 10 سال ہو گئی۔ جب یہ کہیں گے نا کہ مولویوں نے بٹکا دیا ہمیں، تو وہ 4 سال والی 10 سال ہو جائے گی، پڑ جائے گی کہ تمہارے گھروں میں قرآن موجود تھا، میرا پیغام موجود تھا، میری تعلیم موجود تھی، میں نے جو کلام کیا وہ تم نے میرا اعتبار نہیں کیا، مولوی کا کیا، بغیر تو تم زیادہ جوتے کھانے کے قابل ہو۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ اعتراف جرم ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں حضور نے فرمایا نا کہ وہی بھٹکے گا جو بھٹکنا چاہتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ حبل اللہ المتین موجود ہے، یہ رسی اللہ کی مضبوط۔ تو شرک کی شناعت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یعنی زندگی میں مرنے سے پہلے مشرک توبہ کرے، قاتل توبہ کرے، زانی توبہ کرے، شرابی توبہ کرے، جو بھی توبہ کرے اللہ پاک اس کی قبول کر لیتا ہے۔ یہ زندگی کی بات نہیں ہو رہی، زندگی میں سب کی جائے گی، مشرک بھی توبہ کرے تو قبول ہو جائے گی۔ یہ بات ہو رہی ہے آخرت کی، میدان حشر میں، کہ شرک تو آؤٹ آف کوسچن ہے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے نا کہ میں بخش دوں۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا یہ گناہ کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی کسی نے بلنڈر کیا ہوگا اس کی معافی کی کوئی نہ کوئی گنجائش کہیں نہ کہیں سے، اس کے ڈھیر سارے پروسیس، اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ، کبھی پورا اس کو موضوع بنا کے بات کریں گے۔ وہ لوگ جو گناہ سے خلود کسی مسلمان کا ثابت کرتے ہیں، قرآن سے ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ شرک کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اللہ نے کوئی ایکسپشن چھوڑی نہیں، کوئی دوسری چیز اس میں شامل ہی نہیں کی کہ وہ نہیں معاف کروں گا۔ عدل ہوگا، لین دین ہوگا، پتہ چل جائے گا اس نے اس کا اتنا دینا ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جس طرح یہاں قتل ثابت ہو جاتا ہے، قاتل کو سزا ہو جاتی ہے، سزائے موت ہو جاتی ہے، اس کے بعد پارٹیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر وہ وارث معاف کرتے ہیں تو ٹھیک۔ ایک تو یہ ہوگا کہ فی سبیل اللہ معاف کر دیں، اور فی سبیل اللہ معاف کرنے کو اللہ پاک کہے گا کہ تم معاف کرنے میں مجھ سے بڑھ نہیں سکتے، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ اور جب ایک پارٹی کے ساتھ یہ ہوگا تو پھر سب پارٹیاں یہ کہیں گے کہ یار اگر بخشنے سے جنت ملتی ہے اور ہمارے بھی گناہ بخشے جاتے ہیں، گناہگار تو ہم سارے ہی ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ بخش دیں؟ تو بخشنے کے ڈھیر سارے طریقے، کچھ لوگوں کے اللہ پاک اپنے ذمہ لے لے گا، اس بھائی کا ہاتھ پکڑو اور تم بھی جنت میں چلے جاؤ، یعنی تمہارا قتل کر کے تمہارا یہ جہنم کا ہو چکا ہے، لیکن تم اگر اسے معاف کر دو۔ اور پھر یہ کہ جب ہم اپنے مقتولوں کو وہاں زندہ دیکھیں گے تو وہ جو امپیکٹ ہوتا ہے قتل کا کہ ہم سے بچھڑ گیا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو وہاں موجود ہوگا۔ تو اس صورت میں بندہ یہ دیکھ کے کہ میں نے معاف کیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، میرے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تو ڈھیر ساری چیزیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن اس میں شرک شامل ہے، اس پر کوئی بارگیننگ نہیں ہے، اس کو بخشے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ لہذا یہ بات نوٹ کر لیں، شرک کی اقسام قرآن میں موجود اور ہم مسلمانوں میں وہ ڈھیر ساری چیزیں موجود ہیں جن کی موجودگی میں کوئی نیک، یعنی مشرک کتنی بھی نیک ہو، ساری رات سجدے میں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ پاک تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرتے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام،
یونس علیہ السلام، وہ سارے انبیاء کا ذکر کر کے یہ بڑے صالح بندے تھے، یہ ہمارے بڑے قریب بندے، اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی محنت کرتے رہیں، جو بھی عبادت کرتے رہیں، وہ سب ضبط ہو جائے گی، شرک کے ساتھ کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ یہ بات دل و دماغ میں بٹھا لیں، اس کے بعد نیکی کریں۔ توحید کے ساتھ مر گئے، اللہ کو ہر معاملے میں ایک سمجھ کر، ملجا و ماوا سمجھ کر، ہر چیز کو، غم دکھ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے، ڈھیر سارے بھی گناہ ہوئے نا، تو بخشش کا رستہ نکلے گا۔ اگر ہاتھ میں توحید ہے تو رستہ نکل آئے گا۔ اللہ نے یہی چیز تو سمجھائی ہے کہ اگر تم مشرک نہیں ہو، توحید لے آئے ہو ساتھ، اور یہ توحید کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے گا، یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے لوگ خالص توحید سے محروم ہیں، شرک کا کچا سگریٹ پیتے ہیں، کسی نہ کسی اپنے بزرگ سے منسوب کر لیتے ہیں نفع نقصان کو۔ اس لیے اللہ پاک تکبر سے بچائے، شرک سے بچنا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیمٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے نا، اس شرک کے معاملے میں اتنا اپنے اندر، ذات کے اندر دیکھنا پڑتا ہے، کہاں کہیں کوئی شرک کی کوئی بو تو نہیں، کوئی ثبوت تو نہیں ہے اندر۔ توحید پر جو بھی مشکل آئے کوئی بات نہیں، لیکن کسی کے پاس نہیں جانا، کوئی جنتر منتر نہیں، کوئی کچھ نہیں، رب نے لکھا ہے، اللہ برداشت کرنے کا حوصلہ دے۔ تو انبیاء کا تمام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بات شروع کی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے، پھر فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ بھی ایک موضوع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، چاند نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور ستارہ دیکھا تو کہا میرا رب ہے، پھر چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور پھر سورج نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو کافی بڑا ہے، اور پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا۔ یہ شرک نہیں تھا، یہ دلائل تھے، توحید کے ایک وکیل کے دلائل تھے، اور اللہ پاک ان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ ہم نے سکھائے تھے۔ تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ابراہیم کو اپنی قوم کے خلاف ہم نے یہ حجت ہم نے سکھائی تھی، لہذا کوئی، یہ جو تفاسیر میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی شرک کیا، اور فلاں راوی سے یہ مروی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بھی بولا تھا، فلاں سے مروی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، پیغمبروں کے بس نام ذرا آپ ان پہ توجہ رکھیں۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی یہ محسنین بھی تھے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین بھی تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان لوگوں کو ہم نے بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی، نسلوں پر، قوموں پر، جہانوں پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے۔ یہ جو نبی تھے یہ کسی کے بھائی تھے، کسی کے باپ تھے، کسی کے بیٹے تھے، یہ ذکر کیا گیا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، یعنی توحید کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ پوائنٹ ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے ہوتے،
لا حابط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے عمل بھی حبط ہو جاتی ہے۔ جو 4 سجدے تم کرتے ہو اور اس کے بعد دوڑ پڑتے ہو جا کے تو خاکیں کھاتے ہو اور پتھروں کو سجدے کرتے ہو اور ان کی سیڑھیوں پہ سجدے کرتے ہو، ان کی قبروں پہ سجدے کرتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے یہ نفل تمہارے کام آ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر بھی اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کے عمل بھی اب تو ضبط ہو جائیں گے۔ یہ بات ہوگی، یہ شرک کی شناخت اور اس کا خطرہ کہ اپنے اندر دیکھیں، مطمئن نہ رہیں۔ آپ نے صبح جانا ہوتا ہے امیگریشن میں تو ایک ایک کاغذ کو 4 بار آپ دیکھتے ہیں، رات کو کہیں پہ لکھا لگ جائے کہ شاید وہ فلاں والا کاغذ نہیں رکھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، اٹھ کے پھر بریف کیس کھولتے ہیں، آپ لائٹ جلاتے ہیں، پورے گھر کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پیپر ڈھونڈتے ہیں۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ نوکری کے معاملات ہیں۔ آخرت کی عدالت کا کوئی نہیں ہے کہ کوئی کاغذ رہ نہ جائے۔ اپنے اندر ڈھونڈنے ٹوٹا کوئی ثبوت آپ کے اندر شرک کا تو نہیں پڑا ہوا، اس کے ساتھ آپ کے حج، آپ کے عمرے، آپ کے اذکار، آپ کی مسنونہ دعائیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر شرک کا کوئی ٹکڑا اندر رہ گیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آئیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم جن کو بلاتے ہیں، یہ پکارتے ہیں، یہ یعنی یہ آیتیں جو آ رہی ہیں، جو شرک کی مذمت ہو رہی ہے، یہ بتوں کی ہو رہی ہے۔ جی یہ ولی اس میں شامل نہیں، ہمارے غوث کتب اس میں شامل نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یوم یحشرہم، یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بت نہیں تھے، وہ صالح بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ کوئی پاگل کا بچہ بھی یہ نہیں کرتا کہ اللہ کے دشمن کی وہ پوجا کرے۔ یار لوگ ناجائز بچہ بھی یا مسجد کی سیڑھیوں پہ چھوڑتے ہیں، مسلمان ہو تو، ہندو ہو تو مندر کی سیڑھیوں پہ چھوڑتا ہے۔ اتنا اس کا بھی دماغ کام کرتا ہے کہ یہاں سے اللہ والے نکلیں گے، میرا بچہ پال لیں گے۔ وہ رات دن شراب پینے والا ہو لیکن بچہ شراب خانے کے سامنے نہیں پھینکتا، اسے پتہ یہاں سے وہ بدکار نکلیں گے جنہیں اپنی ہوش نہیں ہے، بچہ پاؤں کے نیچے بھی کچل دیں گے۔ تو وہ پاگل تھے کہ پتھروں کو پوج رہے تھے، پتھروں کے پیچھے شخصیات تھی۔ آپ بھی جا کے جن سنگے مرمر کی وہ ان پر پورے لاہور کا دودھ اکٹھا کر کے چڑھاتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی اور گورنر صاحب بھی اور باقی بھی کیبنٹ، جا کے ہم من حیث القوم سرکاری طور پر مشرک ہیں، یہ فرد کی بات نہیں ہے، ہم مشرک قوم ہیں، اسی لیے ہم اسفل السافلین، ہر لحاظ سے اللہ کے عذاب میں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخَوْفَ وَالْجُوعَ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ تمہاری مساجد کے اوپر پیرے ہیں، جو ہندوؤں میں رہتے ہیں وہ محفوظ ہیں، تراویح میں بھی محفوظ نہیں، اعتکاف میں بھی محفوظ نہیں۔ یہ اس شرک کا خمیازہ ہے جو قوم بھگت رہی۔ سرکاری طور پہ شرک ہوتا ہے، چھٹی دی جاتی ہے، اللہ کا دیا ہوا دودھ ان پر بہایا جاتا ہے۔ ہندو وہاں لنگ پہ بہاتے ہیں، لنگ پوجا کرتے ہیں تو اس پر دودھ بہاتے ہیں، ہم یہاں داتا کے اس کو جو ہے وہ دودھ سے دھوتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ان کا لنگ چھوٹا ہے، ہماری قبر ذرا بڑی ہے، مہنگا پتھر ہے، وہ ایسے ہی کالا سا پتھر انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ پیاروں کو بھی پوجا کرتے تھے، وہ پیارے اب وہاں موجود ہیں قیامت میں۔ اب اللہ ان سے پوچھ رہا ہے، اللہ پوری عدالت لگائے گا، پورا پروسیس، ڈیو پروسیس۔ وہ ہماری حکومت کی طرح نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کس عدالت میں جانا اور کیا موقف رکھنا ہے، وہ اللہ کی عدالت ہے۔ کوئی نبی کی طرف انگلی اٹھائے گا تو نبی کو کٹہرے میں بلایا جائے گا، آئیے جواب دیجئے۔ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ آ جاؤ بھائی، آپ کی قوم تو کہتی ہے، میں تو ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ میرا باپ ہے، والد ہے، اور مجھے بھی اس کا خود پارٹنر ساتھ میں سمجھو، چھوٹا خداؤں میں۔ انت قلت، قوم تو کہہ رہی ہے آپ نے کہا تھا، کیا آپ نے کہا تھا؟ قال سبحانک، اللہ تو پاک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جو بات مجھے کہنے کا حق نہیں ہے میں وہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں بیٹا ہی نہیں تیرا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ما امرت لهم الا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میرا رب تمہارا رب، بس میں نے نہیں کہا کہ میرا والد اور تمہارا رب۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تو ان کو چھوڑ دے جائے گا، یہ سارے شاہ جمال داتے ساتے سارے اکٹھے ہوں گے وہاں پہ، پوچھا جائے گا تم نے یہ پٹی پڑھائی تھی ان کو،
آج سنیے آپ، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا ان کو بھی اور ان کو بھی جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے. پوجتے سے مراد سجدہ کرنا نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کیجئے. ہمیں یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ مکے والے ہوں یا ان سے پہلے قوموں کے مشرک ہوں، وہ سجدہ ان کو نہیں کرتے تھے. صرف سجدے کا نام عبادت نہیں، 2 رکعت نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، اور اسی کا نام بندگی ہے. ہر وہ رسم جو رب کے لیے، ہر وہ ادب جو صرف رب کا حق ہے، وہ کسی غیر کے لیے کرنا وہ شرک. بال غلامی کا اظہار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمرے اور حج پر بال اتارے ہیں، اس کے علاوہ زلفیں رکھی ہیں. آپ پسند نہیں کرتے تھے ٹنڈ کو، آپ مونچھوں کو بالکل اس طرح مار کے صاف کرنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ مسلح صاف، حضور فرماتے ہیں یہ مسلح ہے چہرے کا، شکل بگاڑنے والی بات ہے. ما بین لحییہ، جو 2 داڑھیوں کے درمیان، یہ داڑھی کا حصہ ہے. تم مجھے ضمانت دو، جو ضمانت دے گا مجھے ما بین لحییہ، 2 داڑھیوں کے درمیان، و بین رجلیہ، 2 ٹانگوں کے درمیان، اس کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس زبان کی گارنٹی دو مجھے تو یہ لحیہ ہے. تو حضور نے بال جہاں جا کے اتارے ہیں، صرف اسی جگہ جا کے اتارنے کا حق ہے. وہ اللہ کا حق ہے کہ بندگی کے اظہار کے لیے اس کے یہاں بال اتارے جائیں. آپ کے یہاں لٹو نہیں ہوتے، بچہ بچتا نہیں ہے جی، 18 کا مرض ہے جی، فلاں بزرگ کی لٹ منو. اچھا وہ پھر بڑا ہوتا ہے، پھر وہ 7 یا 10 سال کا جب ہوتا ہے، اس کی لٹ جو ہے وہ اس کے نام کی چھوڑی اتنی لمبی ہو جاتی ہے، پھر جا کے وہاں وہ لٹ اتارتے ہیں. ہزاروں بچوں کی لٹ جو ہے وہ خواجہ نظام الدین کے مزار پہ جا کے اتاری جاتی ہے. تو وہ بال اتارنا بھی، وہ لٹ بھی چھوڑنا کسی بابے کے لیے، اور پھر اس کے مزار پہ جا کے غلامی کے طور پہ اتارنا وہاں، وہ بھی شرک. جانور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلا کے مکے لے کر گئے. حضور صرف وہی جگہ ہے جانور لے کر جانے کی جہاں ثواب ہوتا ہے. ہم سزوکیاں بار کے سخی سلطان بہو، دمنیا والی سرکار، گمگول شریف، زندہ پیر، مردہ پیر، کھوتے شاہ، کوڑے شاہ، لک شاہ، وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ استحان پر لے جا کر ذبح کیا گیا، چاہے تم بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، تم پورا قرآن بھی پڑھ کے ذبح کرو تو وہ حرام ہے. خنزیر والی آیت میں وہ شامل. وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ، جو کسی استحان پر لے جا کر ذبح کیا گیا، گرچہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی ہے، یہ خنزیر والی آیت ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب. جو استحان پر لے جا کر بک بک کر کے گاڑی تم وہاں تقدس کے طور پر کسی جگہ، شرک، رش نہیں ٹوٹتا وہاں. تو یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے. صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے. ہم تمام غلامی والے جو ہے وہ مراسم کر رہے ہیں اور سمجھتے کہ صرف سجدہ اللہ کو کر لینے سے ہم توحید والے ہو جائیں گے، نماز پڑھ لینے سے. نہیں، ایسا نہیں. یار اللہ سے مانگنا بھی شرک ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے. دعا اللہ کا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس سے مانگے. قال ربکم ادعونی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تجھ سے کیوں، مجھ سے بات کریں. کہا گناہگار، یہی کنسپٹ ہے نا کہ ہماری نہیں سنتا. یہ اس کو کس نے پروموٹ کیا ہے سوچ کو؟ پیروں نے، کہ تمہاری نہیں سنتا، آؤ چڑھاوا دو، پیسے دو، فصلانہ دو، ہم دعا کریں گے تو وہ سنے گا. انہوں نے پروموٹ کیا نا، اور آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. خدا تو وہ ہے کہ اسے رب کہہ کے شیطان نے مانگا ہے، ابلیس نے مانگا ہے، تازی اس نے نافرمانی کی ہوئی تھی، اللہ نے اس کی بھی قبول کر لی. اور ظالموں، اب تم اللہ پر الزام رکھ سکتے ہو کہ چونکہ ہم نے گناہ کیا تھا اس لیے ہم ڈرتے تھے.
اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم ابلیس سے زیادہ گناہگار تھے، تم نے دیکھا نہیں تھا اس نے یا جب کہا تھا رب بھی، تو پھر اس نے جو مانگا میں نے دے دیا، تم مجھے رب کہہ کے مجھ سے نہیں مانگ سکتے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کا ڈرتے ہیں گناہگار، فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور دعا مانگو گے تو پہلا کام ہی تمہارے گناہ صاف کرنے کا ہوگا، لائن ملتے ہی سب سے پہلے تمہیں پاک کیا جائے گا۔ وہ باقی جو تم نے مانگا ہے وہ دنیا میں پورا ہو نہ ہو، آخرت میں تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، لیکن اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے سب پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، شیطان ڈراتا ہے، گناہ سے پہلے حوصلہ دیتا ہے اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے، لیکن جو ہی گناہ کر کے بندہ ہٹتا ہے، طلاق میں یہی ہوتا ہے، بڑا فن خان ہوتا ہے، طلاق کہنے کے بعد ابھی جوتی بھی نہیں تبدیل کرتا، باہر نکل کے جوتے بھی نہیں پہنتا کہ وضو ٹوٹ جاتا، دھکے کھا، بیوی آرام سے گھر بیٹھی ہو، یہ مسجد دھکے کھاتا ہے کہ کوئی ٹلا مولوی لب جائے میرا کم بن جائے۔